اب آگے جو ہے تخصیص کے دلائل منفصلہ کا ہی بیان ہے، لیکن شرعیہ کا بیان ہے کہ شرعی اعتبار سے تخصیص کے دلائل منفصلہ کون کون سے ہیں۔ شرعی اعتبار سے تخصیص کے دلائل منفصلہ کون کون سے ہیں؟ تو اس میں ہے قرآن کریم کا منطوق، سنت یعنی حدیث پاک کا منطوق، قرآن کا مفہوم، حدیث کا مفہوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات، اجماع امت اور قیاس، یہ 7 چیزیں آ گئی تخصیص کے دلائل منفصلہ عقلیہ شرعیہ میں۔ عقلیاتوں میں تو 2، تخصیص کے دلائل منفصلہ شرعیہ میں یہ 7 چیزیں آ گئی: قرآن کا منطوق، حدیث کا منطوق، قرآن کا مفہوم، حدیث کا مفہوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات۔ تقریر کا مطلب آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی گئی یا کوئی عمل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا یا سنا، اس کے باوجود بھی آپ نے روکا نہیں اس کو، تو اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ نبی جو ہے کسی ناجائز کام پر خاموش نہیں ہو سکتے، یہ نبی سے بالکل بعید چیز ہے۔ تو تقریر رسول بھی دلیل ہے، اجماع امت اور قیاس، یہ 7 چیزیں، یہ 7 چیزیں تخصیص کے دلائل منفصلہ شرعیہ کے اندر داخل ہے۔ اب کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کے منطوق کے ذریعے سے، قرآن کے منطوق کی تخصیص یہ بھی جائز ہے۔ فَأَمَّا الْكِتَابُ فَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِهِ، قرآن کریم کے ذریعے سے قرآن کی تخصیص جائز ہے، قرآن کے منطوق کے ذریعے قرآن کے منطوق کی تخصیص جائز ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ تمہارے لیے اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی نکاح میں حلال ہے، پاک دامن عورتیں بھی نکاح میں حلال ہے۔ اہل کتاب، یہود و نصارہ اہل کتاب کہلاتے ہیں، تو جو اصلاً اپنے آبا و اجداد سے اصلاً و نسلاً یہودی اور نصرانی ہیں، ان کی پاک دامن عورتیں ہیں تمہارے لیے حلال ہے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پاک دامن عورتیں ان کی تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن وہ ان کے والد اصلاً اور نسلاً یہودی ہونے چاہیے، عیسائی ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ہی ان کا خاندان یہودی اور نصرانی سے تعلق رکھتا ہے، بعد والے نہیں۔ موجودہ زمانے میں یہ لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں، تو ان کی پاکیزہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، یہ بات قرآن کریم نے کہی۔ تو یہ تو بالکل المحصنات، اس میں جنس معرب باللام ہے، اور اس میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمام پاک دامن عورتیں حلال ہیں ان کی۔ لیکن قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ جو اللہ کا انکار کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی عورتیں ہیں، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے ان کے ساتھ نکاح مت کرو، ان کے ساتھ نکاح حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ تو یہ جو آیت ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اس کے ذریعے سے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب کی تخصیص ہو رہی ہے۔ والمحصنات لفظ عام ہے اور وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ یہ دلیل خاص ہے، اور منفصل ہے، دونوں الگ ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 5، اور وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ سورہ بقرہ کی 221ویں آیت ہے۔ تو دلیل منفصل ہے تخصیص کی، اور شرعی ہے، یعنی قرآن کا منطوق ہے دونوں جگہ، اور ایک قرآن کے منطوق کے ذریعے سے دوسرے کی تخصیص کرنا جائز ہے، یہ مثال ہے۔ وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِهِ، اسی طریقے سے قرآن کے منطوق کے ذریعے سے سنت کی تخصیص بھی جائز ہے، قرآن کے منطوق کے ذریعے سے سنت کی تخصیص جائز ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کے ذریعے سنت کی تخصیص نہیں ہوگی، قرآن کے ذریعے سے سنت کی تخصیص نہیں ہوگی، اس لیے کہ سنت کے ذریعے قرآن کی تخصیص ہونا چاہیے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کے لیے بیان ہے، تفسیر ہے، وضاحت ہے، تو بیان کے ذریعے تخصیص ہوتی ہے، نہ کہ مبین کے ذریعے۔ تو قرآن کے ذریعے تخصیص کیسے ہوگی؟ اس لیے بعض حضرات نے کہا قرآن کے ذریعے تخصیص جائز نہیں ہے، لیکن امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مسلک کو ترجیح دی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے بھی سنت کی احادیث کی تخصیص جائز ہے، اور اس پر دلیل والدلیل علی جواز ہی ہوا، اس کے جواز پر دلیل کیا پیش کیا آپ نے؟ ان الکتاب مقطوع بصحۃ طریقہ والسنت غیر مقطوع بصحۃ طریقہ، کہ قرآن اپنی صحت کے اعتبار سے دلیل قطعی ہے، جیسے سنت اپنی صحت کے اعتبار سے دلیل قطعی ہے۔ جیسے قرآن دلیل قطعی ہے، سنت بھی دلیل قطعی ہے، تو ایک قطعی دلیل کے ذریعے سے یعنی قرآن کے ذریعے سے دوسری قطعی دلیل یعنی سنت کی تخصیص کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب قرآن کے ذریعے قرآن کی تخصیص جائز ہے تو قرآن کے ذریعے سنت کی تخصیص تو بدرجہ اولا جائز ہے۔ قرآن مرتبے میں برابر ہے، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے مقابلے میں، تو جب قرآن کے ذریعے قرآن کی تخصیص ہو سکتی ہے تو قرآن کے ذریعے سے اس سے کم مرتبہ یعنی حدیث مبارک کی تخصیص کرنا تو جائز ہے۔ تو قرآن تو اپنی صحت کے اعتبار سے دلیل قطعی ہے، حدیث دلیل قطعی نہیں ہے، ظنی دلیل ہے۔ تو جب قرآن کے ذریعے قرآن کی تخصیص جائز ہے تو قرآن کے ذریعے سنت کی تخصیص کرنا اولا بدرجہ اولا جائز ہے۔ فَإِذَا جَازَ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِهِ فَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِهِ اولا، تو اس کے ذریعے سے بدرجہ اولا تخصیص جائز ہے۔ بات سمجھیں؟ تو قرآن دلیل قطعی ہے، قطعی الثبوت ہے، قطعی الثبوت، قرآن کی تمام آیتیں درجہ برابر اور تمام قطعی الثبوت ہے، اور سنت یہ ظنی الثبوت ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک پر سند کے اعتبار سے ضعف کا حکم، حسن وغیرہ کا حکم لگتا ہے، قرآن پر ایسا کوئی نہیں لگتا، قرآن کی تمام آیتیں قطعی ثبوت ہے۔ تو جب قرآن کے ذریعے قرآن کی تخصیص جائز ہے تو قرآن کے ذریعے سنت کی تخصیص تو بدرجہ اولا جائز ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آیا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا حدث حتی یتوضا، حدیث میں کہ تم میں سے کسی کی نماز جب وہ حالت حدث میں ہو بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، سورہ مائدہ میں، کہ اگر مریض ہو، وضو کرنے کے لیے دشواری ہو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، تیمم بھی کر لو تو جو ہے نماز ہو جائے گی، اس سے اعمال درست ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے قرآن کریم کی آیت نے حدیث پاک کی تخصیص کر دی ہے، حدیث پاک کی تخصیص کر دی ہے قرآن کی آیت نے۔ تو یہ مثال ہے یہاں پر۔ بہرحال یہ تخصیص کے دلائل منفصلہ شرعیہ میں قرآن کے منطوق سے قرآن کی تخصیص اور قرآن کے منطوق سے سنت کی تخصیص کے جائز ہونے کی بات کہی گئی۔ اصل میں وہ چار قسمیں جو ہے نا قرآن و سنت کی آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے سے ایک دوسرے کی تخصیص ہونے کے اعتبار سے جو چار قسمیں ہیں اس کا بیان چل رہا ہے۔ قرآن کے ذریعے قرآن کی تخصیص اس کا بیان ہوگا، جیسے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب کی تخصیص ہوئی ہے ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن کے ذریعے سے۔ اور قرآن کے ذریعے حدیث کی تخصیص جیسے لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا حدث حتی یتوضا کی تخصیص ہوئی ہے وان کنتم مرضی،
الی آخرہ، تیمم والی آیت کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے آگے بیان ہوگا کہ حدیث کے ذریعے سے قرآن کی تخصیص یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، اور پھر حدیث کے ذریعے سے حدیث کی تخصیص، اس کا بھی بیان مستقل طور پر آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پر جو ہے ذکر کی جا رہی ہے، اس لیے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو بڑے شرح و بسط کے ساتھ ان مسائل کو آپ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے جملہ آیات ایک ایک حرف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو باب کا جو عنوان انہوں نے قائم کیا تھا کہ کن دلائل کے ذریعے سے تخصیص جائز ہے اور کن دلائل کے ذریعے سے تخصیص جائز نہیں ہے، تو دلائل منفصلہ عقلیہ میں جیسے بتایا، ایک کے ذریعے ہے، دوسرے